السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم امام ابن قیم کی بیوٹی کے اوپر ٹیچنگز کے بارے میں جانیں گے اور کچھ سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو کیا خوبصورتی صرف چہرے کی دلکشی کا نام ہے یا روح کی لطافت کا حسن کا حصہ ہے؟ ابن قیم کے مطابق حقیقی مردانہ یا زنانہ حسن کہاں سے جنم لیتا ہے؟ جسم سے یا دل کی پاکیزگی سے؟ کیا جو عورت کو خوبصورت لگتا ہے وہ دل کو بھی مطمئن کرتا ہے یا اصل حسن کچھ اور ہے؟ یا ظاہری حسن دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور ابن قیم کے مطابق اندرونی حسن کی پہچان کیسے ممکن ہے؟ ایک مرد یا عورت کا سب سے بڑا حسن کیا ہے؟ شکل، اخلاق یا روح کی روشنی؟ کیا آج کا معاشرہ حسن کی وہ تعریف کرتا ہے جو ابن قیم نے بیان کی، یا ہم کسی فریب میں جی رہے؟ کیا جسمانی حسن کی محبت اصل میں روحانی محرومی کا اظہار ہے؟ ان سارے سوالوں کا ہم اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تفصیل سے جواب دیں گے۔ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ باب 19، حسن و جمال کی فضیلت و حقیقت۔ ابن قیم کے مطابق جمال کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 باطنی، نمبر 2 ظاہری۔ جمال باطنی اپنی ذات کے اعتبار سے محبوب ہے، جیسے علم، عقل، سخاوت و فیاضی اور شجاعت و بہادری کا جمال، اور یہ جمال اللہ کی شفقت و محبت کا باعث ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اگر ظاہر خوبصورت نہ بھی ہو تب بھی باطنی جمال انسان کے ظاہر کو حسین بنا دیتا ہے۔ تو جیسے جمال باطن والے کی روح حلاوت و دبدبہ اور حسن و جمال کا نمونہ ہوتی ہے، ایسے ہی اس کا ظاہر بھی سراپا حسن بن جاتا ہے، کیونکہ مومن کا روح و دبدبہ اس کے ایمان کے بقدر ہے۔ جو اس کو دیکھتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے، اور جو اس سے میل جو لگتا ہے محبت کرتا ہے۔ اور یہ تو آنکھوں دیکھی بات ہے، کیونکہ جب آپ کسی صالح اور نیکوکار آدمی کو دیکھیں تو وہ آپ کو بہت خوش نما دکھائی دے گا، اگرچہ وہ تیز رنگ کا ہو یا خوبصورت نہ ہو، اور خاص طور پر اگر کوئی تہجد کا عادی ہو تو کیا کہنے، کیونکہ یہ چہرہ کو منور اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ایک عورت کثرت سے تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی، اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا، یہ چہرہ کو خوبصورت بناتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرا چہرہ خوبصورت ہو۔ جمال باطن کی جمال ظاہر پر برتری اس بات سے یہاں ہوتی ہے کہ دل ہمیشہ جمال باطن کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس کی خامل کی تعظیم و توقیر کے متمنی ہوتے ہیں۔ جمال ظاہر ایک ایسی زینت ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ نے بعض بندوں کو خاص کیا، اور یہ تخلیق پر زیادتی کا نام ہے، جس کی طرف سورہ فاطر آیت نمبر 1 میں اشارہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے اچھی صورت اور اچھی آواز مراد ہے، اور دل اس جمال کی محبت کے لیے ڈالے گئے ہیں جیسا کہ اس کو عمدہ قرار دینے کے پابند ہیں۔ صحیح روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد منقول ہے، فرمایا جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا جوتا خوبصورت ہو، اس کا کپڑا عمدہ ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، بلکہ تکبر تو حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنے سے عبارت ہے۔ لوگوں کو ہلکا سمجھنا اگر اللہ کی عظمت کے پیش نظر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو ان سے بھی زیادہ گھٹیا اور بے وقت خیال کرے، لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھا تو یہ جنت میں نہ جائے گا۔ جمال ظاہر بھی ایک نعمت ہے۔ جمال باطن اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، اور اسی طرح جمال ظاہر بھی ایک نعمت ہے جس کا شکر واجب ہے، اور اس شکر سے اس جمال میں اضافہ ہوگا۔ اگر اس جمال کو حق تعالیٰ کی معصیت میں استعمال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اسے ایسی سزا دیں گے کہ تمام محاسن و خوبیوں وحشت، قباحت اور عیوب کا نشان بن جائیں گے، اور ہر دیکھنے والا اسے نفرت کرے گا۔ بس ہر وہ شخص جو اپنے حسن و جمال کے بارے میں اللہ سے نہ ڈرے، اس کی خوبصورتی عیب اور ذلت کا باعث ہوگی۔ حسن باطن ظاہر کی برائیوں پر غالب آ کر انہیں چھپا دیتا ہے، اور کبھی باطن ظاہر کے جمال پر قبضہ کر کے اسے چھپا دیتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا، اے خوبصورت چہرے والے برائی سے بچ اور زینت کو بدصورتی سے نہ بدل، اور اے برے چہرے والے نیکوکار ہو جا اور دو برائیوں کو جمع نہ کرو۔ نبی کریم علیہ السلام لوگوں کو جمال ظاہر کے ذریعے جمال باطن کی دعوت دیا کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رحمہ اللہ، جنہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کا یوسف کہا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا،
تو ایک ایسا آدمی ہے جس کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، لہٰذا تو اپنے اخلاق و عادات کو خوبصورت بنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ روزانہ آئینہ دیکھے، اگر چہرہ خوبصورت ہو تو برے افعال سے اسے بدنما نہ بنائے، اور اگر بدصورت ہو تو بری صورت اور برے فعل کو جمع نہ کرے۔ خوبصورتی دلوں کی محبوب اور نفوس کی پسند ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا وہ خوبصورت، حسین و جمیل، اعلیٰ خاندانی اقدار کا حامل اور خوبصورت اور شیریں آواز والا ہوتا تھا۔ حسن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین چہرے والے تھے۔ حضرت برا بن عازب سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی طرح تھے؟ فرمایا نہیں، وہ تو چاند جیسے تھے۔ آپ علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے بیان میں آتا ہے گویا کہ سورج ان کے چہرہ پر چل رہا ہو۔ آپ کی تعریف کرنے والے پکار اٹھتے، حسن کا ایسا شاہکار ہم نے نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں دیکھ سکتے۔ حسن یوسف علیہ السلام۔ ربیہ جرشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصہ حضرت سارہ اور دوسرا حضرت یوسف کو عطا کیا گیا، اور تیسرا حصہ تمام باقی انسانیت کو ملا۔ ایک صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں دنیا کا نصف حسن عطا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کی طرف جو قاصد بھیجا جائے وہ خوبصورت چہرہ اور اچھے نام والا ہو، اور فرمایا کرتے تھے جب تم میری طرف کوئی ڈاکیا بھیجو تو اچھے نام والا اور اچھی صورت والا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چہرہ، نام اور عادات کی خوبصورتی عطا فرمائی اور اسے ایسی جگہ ٹھکانہ دیا جو معیوب نہ تھی، تو وہ اس کی مخلوق میں سے برگزیدہ بنتا ہے۔ وہب کہتے ہیں داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، تجھے اپنے بندوں میں کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا خوبصورت چہرے والا مومن۔ پھر عرض کیا سب سے زیادہ مبعوث کون ہے؟ فرمایا بدصورت کافر۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت دروازہ پر نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے پانی میں دیکھا اور اپنے بال اور داڑھی مبارک درست کیے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، آدمی جب اپنے بھائیوں کی طرف جائے تو اپنے آپ کو درست کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک حسن ظاہری کی قدر و قیمت کیا تھی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک ایسا آدمی حاضر ہوا جس کی آنکھوں میں میل پھنسا ہوا تھا۔ آپ نے اس کے عطیہ میں کمی فرمائی اور فرمایا گھر سے نکلتے وقت تمہیں کیا چیز اس بات سے روکتی ہے کہ اپنے چہرہ کو صاف کر لیا کرو؟ عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حسین و جمیل خاتون تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا خدا کی قسم میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے ممبر پر بیٹھے ہونے کی حالت کے علاوہ تجھ سے خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگی خدا کی قسم میں انتہائی سرد رات میں سردی سے اثر انداز ہونے والے شخص کے لیے آگ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے ان کے پاس آئے اور کہا لوگ آپ سے مل کر آپ کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگی آپ نے مجھے یہ بات اس لیے تو نہیں کہی کہ میں کپڑے میں خود کو ڈھانپ لوں؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت آدمی تھے اور خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں سے غبطہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دوران خطبہ ابن جودان جو کہ بڑا خوبصورت آدمی تھا مسجد میں آیا تو آپ نے اسے منہ پھیر لیا۔ پھر ابن حمران آیا، وہ بھی بڑا خوبصورت تھا، اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ پھر حسن بصری رحمہ اللہ، وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ انہیں دیکھ کر مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ عید کے دن عورتیں لوگوں کو دیکھنے نکلیں، ان سے پوچھا گیا تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت کون لگا؟ کہنے لگیں ایک بڑی عمر کا آدمی جس کے سر پر سیاہ عمامہ ہے، یعنی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو پکڑا اور اس کے قتل کا حکم جاری فرمایا۔ وہ کہنے لگا اے امیر المومنین، کتنی بری بات ہے کہ قیامت میں آپ کے حسین اور روشن چہرہ کے خلاف مقدمہ کروں اور آپ کے در پہ ہو کر کہوں اے اللہ مصعب سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ وہ آدمی کہنے لگا اے امیر المومنین، مجھے اپنی طرف سے عطا کردہ زندگی میں کچھ کشادگی عطا فرمائے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 10,000 درہم
دینے کا حکم جاری فرمایا۔ وہ آدمی کہنے لگا میں اللہ کو گواہ بنا کر اس کا نصف عبد الرحمن بن قیس کو دیتا ہوں۔ حضرت موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا ان کے اس قول کی وجہ سے۔ کوٹیشن: موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا ایک روشن ستارہ ہیں جن کے چہرہ کی روشنی سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ حضرت موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور فرمایا تو بڑا کاریگر آدمی ہے، اس پر ثابت قدم رہو۔ اہل جمال کے چند عمدہ واقعات۔ ایک مرتبہ ابو حازم رمی جمار کے لیے گئے۔ ان کے ساتھ بڑے عبادت گزار لوگ تھے اور ان سے بات چیت کر رہے تھے، ان کو احادیث و حکایات سنا رہے تھے۔ اس دوران کہ وہ سب چل رہے تھے اچانک ان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو دوپٹے میں چھپی ہوئی تھی لیکن آنکھوں کے ذریعے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی اور لوگوں کو غافل کر رہی تھی، اور لوگ اس کو دیکھ کر مبہوت ہو رہے تھے اور بعض تو راستے میں گر پڑتے تھے۔ ابو حازم نے اسے کہا اے لڑکی اللہ سے ڈر کیونکہ تو ایک عظیم مشر اسلام میں ہے اور تو لوگوں کو فتنہ میں ڈال رہی ہے، اپنی چادر کو سینہ پر ڈال لے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور اور چاہیے کہ وہ اپنی چادریں سینوں پر ڈالیں۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہا خدا کی قسم میں تو ان عورتوں میں سے ہوں جو کسی غلط کام کے لیے پردہ سے اعتراض نہیں کرتی، بلکہ ان کا حجاب سے اعتراض اس لیے ہے کہ ایک شریف اور بے گناہ آدمی کو قتل کر یعنی آپ نے خوبصورتی کے جال میں پھنسا کر۔ ابو حازم نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آؤ ہم سب مل کر دعا کریں کہ اس خوبصورت چہرہ کو آگ میں عذاب نہ دیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے دعا کی اور ساتھیوں نے آمین کہا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اسلام کے آئمہ اور جو امام تھے، جو اسلام کو صحیح معنوں میں جاننے والے لوگ تھے ابتدائی اسلام میں، ان لوگوں کا آپ برداشت اور رویہ لوگوں کی طرف دیکھیں، اور آج ہم لوگ فتویٰ لگانے میں کچھ سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں لگاتے۔ حمزہ بن ربی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انتہائی خوبصورت عورت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اے ابو سعید کیا مردوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی بیویوں کی موجودگی میں شادی کرے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگی کیا مجھ جیسی عورت کے ہوتے ہوئے بھی؟ پھر اس نے اپنا انتہائی حسین و جمیل چہرہ بے نقاب کیا اور کہا اے ابو سعید مرد اس سے فتنہ میں نہ پڑیں گے۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا جس شخص کے گھر میں یہ ہو اگر ساری دنیا بھی اس سے چھن جائے تو کوئی نقصان نہیں۔ عبد المالک بن قریب کہتے ہیں میں عرب کے کنویں کے پاس کھڑا تھا کہ اچانک آواز سنائی دی وہ آ گئی۔ لوگ چل پڑے، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ کیا دیکھا کہ ایک ایسی خوبصورت لڑکی پانی بھرنے آئی کہ اس جیسی خوبصورت اور کامل الخلقت لڑکی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ جب اس نے لوگوں کی اس حرکت کو دیکھا تو چہرہ ڈھانپ لیا تو ایسا لگا جیسے کالے بادل نے سورج کو چھپا لیا ہو۔ میں نے اس سے کہا ہمیں اپنے جلوہ حسن سے محروم نہ کر، تو اس نے یہ شعر کہے۔ کوٹیشن: اور جب تو نے اپنے دل کے لیے اپنی نگاہ کو آزاد چھوڑ دیا تو ایک دن تجھے نظارے تھکا دیں گے اور تو اس چیز کو دیکھ رہا ہے جس کے کل پر تو قادر نہیں اور اس کے بعض پر تو صابر نہیں۔ ایک دیہاتی نے اس کو دیکھا تو کہا میں صبر نہیں کر سکتا، پھر کہا۔ کوٹیشن: اے حسین آنکھوں والی عورت تیرے اصل کون ہے؟ وہ ٹھوس زمین سے آئے ہیں یا نرم زمین سے؟ انہوں نے تجھے کس زمین سے بھیجا ہے؟ اگر تفتیش کی جائے تو میرا خیال ہے تو جنت الفردوس سے ہے۔ ٹھہر جا اور ہمیں بتا تو نے کیا کھایا اور کیا پیا ہے اور تو کہاں سے آئی؟ کیونکہ جنت کی علامات تجھ میں ظاہر ہیں، اگرچہ تیری شکل دوسری شکل کے مشابہ ہے تو حسن میں تمام عورتوں کے حسن پر فائق ہے۔ اگر 14ویں کے چاند کی نسل ہوتی تو اس کے خاندان میں سے ہوتی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ اس کا باقی کا حصہ آگے بنائیں گے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ بھی ویڈیو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ہمارا کانٹینٹ اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے تاکہ اس طرح کا جو نایاب کانٹینٹ ہے، اور خاص طور پہ ابن قیم کا جو کانٹینٹ ہے وہ بہت ہی نایاب ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ ڈھونڈنے کے بعد جا کے یہ کانٹینٹ ملا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔